محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کی سفارشات پر بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام آج زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا ایسا نہیں ہے کہ پارٹی یا بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کی کال سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیے مداوع شروع کیا، مگر نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات آگے نہ بڑھیں۔ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے گفت و شنید جاری ہے۔ مدارس ایکٹ قانون بن چکا ہے، اس کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا ہے۔ صدر نے اعتراضات وقت گزرنے کی بات کیے۔ اسپیکر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے نزدیک یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو دوبارہ اجلاس کر کے لائے عمل طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قانونی، آئینی اور پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں چاہیں گے کہ معاملہ لٹک جائے، دباؤ سے بات منوانا نہیں چاہتے۔ مدارس کے معاملے پر متفقہ بلاج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ حکومت تمام مدارس کے بورڈز کو اعتماد میں لے کر ترمیم کرے۔ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کو منسلک کرنے کا معاہدہ بھی ان اکابرین کا ہی ہے۔ مدارس کے تمام ذمہ داران ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ وزارت تعلیم سے منسلک نظام کا خاتمہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک طرف 5، دوسری طرف 10 بورڈز ہیں، لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں نہ ڈالیں۔ اتحاد تنظیمات کو وزارت صنعت یا زراعت جس کے ساتھ منسلک ہونا ہے ان کا مسئلہ ہے۔ شرح سود میں مزید 2% کمی، ملک میں شرح سود 13% ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ مہنگائی اگلے 3-4 ماہ کم رہنے کی توقع ہے، جبکہ اگلے سال کے آخر میں مہنگائی میں استحکام آ جائے گا۔ پروگرام آج زیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے، اس سال ترسیلات زر 35 ارب ڈالر سے بھی اوپر ہوں گی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتے جب تک خود بانی پی ٹی آئی کا کلیئر میسج نہ آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ موبائل فون صارفین کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ پی ٹی آئی کے مطابق ایک سال میں دھوکہ دہی میں ملوث 5294 موبائل نمبرز بلاک کیے گئے۔ فراڈ دھوکہ دہی میں ملوث 4507 IMEI نمبر بلاک کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال فراڈ میں ملوث 113 افراد کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے۔ پنجاب میں سال 2023-24 میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 29% کمی ہوئی۔ پنجاب کے وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ کچے میں آپریشن سے 88 شرپسند ہلاک اور 59 زخمی ہوئے۔ کچے کے علاقے میں 253 مجرمان کو گرفتار کیا گیا۔ کچے کے آپریشن میں 19 جوان شہید اور 36 اہلکار اور افسران زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 8 پولیس والے شہید اور 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا کہ جس نے 9 مئی کے روز ریاست پر حملہ کیا اس کو حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ گنڈا پور کے گارڈز نے جو گولیاں چلائیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میہٹ کے گاؤں گھاڑی میں گلا کٹی لاش کو بھوسے میں جلانے کا معاملہ۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت محمد عمر بروہی کے نام سے ہوئی۔ لاش کا 80% حصہ جل چکا۔ اتوار کی رات نامعلوم کار سوار لاش بھوسے کے ڈھیر پر پھینک کر آگ لگا کر فرار ہو گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ یونانی حکام کی فراہم کردہ نئی معلومات کے مطابق کشتیاں الٹنے کے واقعات میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ایتھنز میں پاکستانی مشنز زندہ بچ جانے والوں کی مدد اور جاں بحق افراد کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ بنو اور کرک میں فائرنگ کے واقعات میں پولیس ورکر اور پولیس کانسٹیبل شہید۔
نماز جنازہ کے بعد دونوں کی تدفین کر دی گئی۔ بنو کے علاقے کالا خیل مستی خان میں ڈیوٹی کے لیے جانے والے پولیو ورکر کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ کرک کی تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے شکر خیل میں پولیو ٹیم پر حملے میں انسداد پولیو ٹیم کی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار بھی شہید ہوا، پولیو ورکر بھی زخمی ہوا، حملہ آور فرار۔ صدر اور وزیر اعظم کی انسداد پولیو ٹیموں پر حملے کی مذمت۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیری مزاری سمیت مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے فرد جرم کی کارروائی روکنے کے لیے درخواست دائر، اے ٹی سی نے درخواست آئندہ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ پروسیکیوشن کی غیر حاضر ملزمان کی ضمانت منسوخی کی استدعا، کہا غیر حاضر ملزمان جان بوجھ کر ٹرائل میں تاخیر کر رہے ہیں۔ کیس کے 119 ملزمان میں سے 98 پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ ضلع کرم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ راستوں کی بندش سے کاروبار زندگی بری طرح مفلوج۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے مطابق سڑکوں کی بندش سے ادویات کی ترسیل مشکل ہو رہی ہے۔ علاقے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے باعث ادویات اور سرجیکل آلات کی ضرورت مزید بڑھ رہی ہے۔ فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ زیر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بند راستے کھولنے اور حالات معمول پر لانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کوہاٹ میں ملتوی ہونے والا گرینڈ امن جرگہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ضلع کرم کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ تقریباً 80% کام ہو چکا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا حکومت پہلے فریقین کو مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کا موقع دینا چاہتی ہے، اس کے بعد پھر حکومت اپنی کارروائی کرے گی۔ کوہاٹ میں جرگہ موجود ہے۔ جرگے میں تمام مسائل پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک نکتے پر فیصلہ ہونا باقی ہے، جس کے تحت دونوں فریقین کو اپنا اسلحہ حکومت کے حوالے کرنا ہے اور بنکر مسمار کرنے ہیں۔ اس نکتے پر بات چیت جاری ہے۔ پولیس مجبور ہوتی ہے، اس لیے نہیں بتاتی کہ لاپتہ شخص کہاں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور کے ریمارکس۔ وکیل سرکار نے کہا کہ لاپتہ شخص کے رشتہ دار عدالت آ جاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ بندہ کس نے اٹھایا۔ وکیل صفائی بولے عدالت ایس پی سی ٹی ڈی کو بلائے، وہ بتائیں گے بندہ کس کے پاس ہے۔ مردان سے پی ایچ ڈی طالب علم اسد کی گمشدگی کیس میں جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ حکومت کی بے بسی ہے کہ پی ایچ ڈی کا طالب علم اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا تو ایف آئی آر میں پستول یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ 1 اکتوبر کو اسد کو اٹھایا گیا، 12 دن کے بعد سی ٹی ڈی حکام نے پستول مانگی، ہم نے دے دی، اب وہ دستی بم مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایف آئی آر میں بم ڈال دیں، لیکن لاپتہ شخص کو عدالت میں تو پیش کریں۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے حسین ہزارہ گوٹ میں فائرنگ سے ہلاک 18 سالہ لڑکی دعا کو سر پر پستول رکھ کے گولی ماری گئی۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول دعا مقدمے کے مدعی شاہد کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی موت کے بعد فرش دھویا گیا، جس سے معاملہ مشکوک ہوا۔ اہل خانہ واقعے کے بعد مسلسل متضاد بیانات دیتے رہے ہیں۔ دعا کو گود لیا گیا ہے یا کہیں سے اٹھایا گیا، تحقیقات جاری۔ فائرنگ سے ایک لڑکی جاں بحق اور بچی زخمی ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر 9,60,000 روپے ہو جائے گی۔ اسپیکر کی تنخواہ 1.25 لاکھ سے بڑھ کر 9.5 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 6,65,000 روپے ہو جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کا بل پر اعتراض، کہا کیا یہ بل پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے؟ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے جواب دیا کہ یہ بل موجودہ قوانین کے مطابق بالکل درست ہے اور حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گورنر سندھ تبدیل نہیں ہوں گے، کامران ٹسوری ہی رہیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر بدلاؤ لاتے ہیں تو ان کا مستقبل موجود ہے۔ ان کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہو گئی، اب بانی پی ٹی آئی اگلے الیکشن 2029 کا انتظار کریں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس میجر جنرل محمد القرنی سے ریاض میں ملاقات، دو طرفہ معاونت کے تحت مزید مؤثر اقدامات پر اتفاق، پاکستان کو منشیات کا سراغ لگانے کے لیے جدید ترین آلات کے لیے تعاون کی پیشکش۔ محسن نقوی نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا، یہ اقوام عالم کا مشترکہ چیلنج بن چکا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ویسے ہی پاکستان کے قیدی ہیں جیسے اسامہ کی تلاش میں مدد دینے والا شکیل افریدی۔ بار بار مطالبات کے باوجود پاکستان نے شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ سمیت کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ پی ٹی آئی کو جو بھی ریلیف ملے گا عدالتوں کا سامنا کرنے سے ہی ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قومی سلامتی پر انٹرنیٹ کی بندش کا سوال پالیسی سازوں سے کرنے پر زور۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم سے وہ سوال پوچھیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے۔ قومی سیکیورٹی پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ وی پی این بلاک کر سکتے ہیں لیکن آج تک کوئی وی پی این بلاک نہیں کیا۔ ڈی جی سائبر ویجیلنس پی ٹی اے محمد مکرم کا بھی تقریب سے خطاب، واضح کیا کہ انٹرنیٹ عدالتی احکامات یا حکومت کے کہنے پر بند کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سلو ہونے کے ایک نہیں بہت سے عوامل ہیں۔ وی پی این کے ذریعے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز یا انکیوبیشن سینٹر انٹرنیٹ بندش سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ مرمتی کام 72 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اس دوران لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیوں کے لیے رولز میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے ججز تعیناتیوں کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ڈرافٹ کی منظوری کے لیے 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ نیب کا قانون انکوائری کی نقول ملزم کو فراہم کرنے کا حق دیتا ہے۔ نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کو انکوائری کے دوران گواہوں کے بیانات کی کاپی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کاپیاں دینے کا احتساب عدالت کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا سہاوا میں چھاپا، 30 لاکھ سے زائد مالیت کے ادویات برآمد، ملزم گرفتار۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ ادویات کھاریاں، راولپنڈی اور وفاقی اسپتالوں سے چوری کی گئی ہیں۔ عمرہ زائرین سے بھیک نہ مانگنے کا کوئی حلف نامہ نہیں مانگا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کی سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی تردید۔ جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ تحریری ڈیکلیریشن جمع کروانے کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ ایف آئی اے نے بھی دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ کہا امیگریشن حکام کو ایسے افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جو بھیک مانگنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس یوکرین کی صورتحال مشرق وسطیٰ سے زیادہ مشکل ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ میں 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ غزہ میں 14 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیلی حملے جاری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن، کمانڈر جنین بریگیڈ سمیت 2 فلسطینی شہید، 16 گرفتار۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا حملہ، اسرائیلی فوج نے میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کی شام کے ساحلی شہر تارتوس میں بمباری، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی آباد کاری میں توسیع کا منصوبہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی کی شدید مذمت، اسرائیلی حملوں کے بعد لاذقیہ بندرگاہ پر سرگرمیاں بحال، کرملن کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور امریکی ریاست وسکونسن کے شہر میڈیسن کے اسکول میں فائرنگ، ٹیچر اور ایک طالب علم ہلاک، 6 طلبہ زخمی، فائرنگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، پولیس موقع پر پہنچی تو مشتبہ ملزم بھی مردہ پایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور طالب علم نے ہینڈ گن استعمال کی، پولیس نے حملہ آور پر فائرنگ نہیں کی۔